رمضان المبارک یہ قرآن کریم کا خاص مہینہ ہے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو اسی مبارک اور بابرکت مہینے میں نازل فرمایا۔ پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں جتنی ضرورت پڑتی گئی، 1 آیت 2 آیت 4 آیت 1 رکوع، جیسی بھی ضرورت پڑتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ علیہ السلام پر اس کو نازل فرمایا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا رمضان المبارک کے اندر خاص طور سے دور کیا کرتے تھے، اور آپ کی وفات سے قبل جو رمضان گزرا ہے، آپ علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اس میں 2 مرتبہ دور فرمایا ہے۔ اسی لیے حفاظ کرام تراویح کے اندر قرآن کریم کو سنتے اور سناتے ہیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کی ایک مناسبت اور ایک طرح کا تعلق پیدا ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین خاص طور سے اس رمضان المبارک میں، اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت بکثرت کرتے آئے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ثم الحمدللہ کرتے ہیں۔ بہت سے ہمارے بزرگان دین ایک دن میں مکمل قرآن کریم کیا کرتے تھے، اور بہت سے اس سے زیادہ بھی، اور کچھ بزرگان دین کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ روزانہ ختم قرآن اپنی نفل نماز کے اندر کیا کرتے تھے، اور رمضان میں اس تلاوت کرنے میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہمارے قریب ہی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے اندر 40 قرآن کریم کیا کرتے تھے۔ بہت سو نے 41 بھی لکھا ہے، لیکن 40 قرآن کریم وہ رمضان المبارک کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور اپنی گھر کی عورتوں کا حال بھی انہوں نے لکھا ہے کہ وہ گھر کے کام کاجوں کے ساتھ، گھر کے کام کاج بھی ان کے پاس ہوتے تھے، اور بھی بچوں کی تربیت، ان کی دیکھ بھال اور ان کے تمام کام بھی ان کے سامنے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ غیر معمولی انداز میں اور غیر معمولی کیفیت کے ساتھ اور اس کی کمیت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ باقاعدہ اس کو حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ نے اپنی مشہور و معروف تالیف فضائل اعمال کے اندر اس کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی ہے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر سانس لینے کی، گزارنے کی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے کا خوب فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم قرآن کریم کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں۔ میرے پیاروں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میری پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، یہ رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے قیمتی اوقات میں سے وقت نکال کر کے خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی خوب تلاوت کرنی چاہیے، اور جن سے قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا ان کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے سیکھ کر کے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ جو قرآن کریم ناظرہ خواں ہیں، قرآن کریم کو ناظرہ پڑھتے ہیں، دیکھ کر کے پڑھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کریم کا ترجمہ سیکھیں۔ کسی استاد کے پاس جا کر کے، کوئی عالم دین ہے، کوئی امام صاحب ہے، جو بھی آپ کے آس پاس ہیں، تو ان کے پاس جا کر کے ترجمہ سیکھیں۔ اگر کچھ اور نہ ہو تو کم سے کم رمضان کے اس مہینے میں کچھ 5 7 10 منٹ، آدھا گھنٹہ لگا کر کے کم سے کم اتنا ترجمہ تو ہمیں اور آپ کو سیکھنا ہی چاہیے کہ جتنا قرآن کریم ہم روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، تاکہ ہمیں اور آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا کہہ رہا ہے، التحیات کے اندر کیا ملاقات ہے اللہ کے حبیب کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ یہ تمام چیزوں کا ہمیں اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا پتہ نہیں ہوگا تو یاد رکھیں، ہمارے نمازوں کے اندر اور ہماری دیگر عبادات کے اندر وہ بات نہیں ہوگی، اور وہ اخلاص نہیں ہوگا، وہ تضرع، وہ عاجزی، وہ خشوع اور خضوع نہیں ہوگا جو ہونا چاہیے۔
اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا دل میں خوف رکھتا ہو اور اس خوف کی وجہ سے اپنے نفس کو خواہشات سے روک دے تو پھر جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ آیتیں، ان آیتوں کا ترجمہ، ان آیتوں کا مطلب اور مفہوم جب ہی پتہ چلے گا کہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے، جب ہم ترجمہ سیکھیں گے، جب ہم ترجمے کے ساتھ ترجمہ سیکھنے کے بعد جب ہم نمازوں کو ادا کریں گے۔ اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے، الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین کہ جو آدمی محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خود اس کی غیبی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔